نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تغیرات مضارع۔ اچھا، جو زمانے کی دو اقسام ہے عربی میں وہ ہے ماضی اور مضارع۔ ماضی میں ہم نے چونکہ تغیرات نہیں پڑھے تھے اور اس کی وجہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ماضی مبنی ہوتا ہے، مثلاً کہ ماضی جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ماضی میں چونکہ اب کوئی چینج نہیں آ سکتی، نہ آپ کوئی چینج لا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے تغیرات ماضی آپ کو کوئی ٹاپک نہیں ملے گا۔ آن دی کنٹریری جو مضارع ہے وہ ہم نے کہا چونکہ مبنی ہوتا ہے، مضارع کا ترجمہ آپ حال اور مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے حال کو جس طرح ہم نے پہلے بھی کسی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ اپنے حال میں آپ بہتری یا بدتری لا سکتے ہیں، اپنی مستقبل میں لا سکتے ہیں۔ سملرلی جو فعل مضارع ہے اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ دو طرح کی چینجز ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مضارع خفیف، ٹھیک ہے، جس کو گرامر کی زبان میں نواصب مضارع کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مضارع اخف، جس کو گرامر کی زبان میں جوازم مضارع۔ یہ جزم کی جمع ہے اور یہ نصب کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سے پہلے کہ ہم مضارع خفیف یا نواصب مضارع پڑھے، ایک دو لفظ تھے جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو آپ کی گوشت گزار کروں، کہ ہم نے کہا کہ مضارع کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، مثلاً اگر میں نے جس طرح یہ ابھی ایک فعل لکھا ذہبہ، تو ذہب یذہب، تو یذہب کا ترجمہ ہے وہ جاتا ہے، یا وہ جا رہا ہے، یا وہ جائے گا۔ تینوں ترجمے پاسبل ہے نارمل حالات میں، لیکن کچھ حروف ایسے ہے جب اس مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کا ترجمہ پھر آپ تینوں میں نہیں کر سکتے، کسی ایک میں کریں گے، یا تو وہ ترجمہ شاید ماضی میں چلا جائے، یا وہ استمراری میں چلا جائے جو رہا ہے یا جا رہا ہے، یا پیورلی فیوچر میں چلا جائے۔ تو ایک دو لفظ ہے، ایک ہے سین اور دوسرا ہے سوفا، ٹھیک ہے۔ جب بھی یہ دو حروف مضارع سے پہلے آئیں گے، میں اگر کہہ دوں یہ نکلا ہے قال یقول سے، اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یا وہ کہے گا۔ تو جب بھی یہ دونوں حروف کسی بھی مضارع سے پہلے آ جائے، میں ایک اور مضارع لکھتا ہوں تعلمون، ٹھیک ہے،
تم سب جانتے ہو، تم سب جانو گے، یا تم سب جان رہے ہو۔ تو جب بھی یہ والے حروف مضارع سے پہلے آئیں گے تو یہ اس کا معنی جو ہے نا مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، نمبر ایک۔ اب اس کا ترجمہ اب حال میں نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، مستقبل کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، لیکن سین جو ہے نا اس کو کرتا ہے مستقبل قریب کے ساتھ اور یہ کرتا ہے بعید کے ساتھ۔ آپ کا دوسرا پارہ سیقولو، تو وہ بہت جلد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیوچر، نیئر فیوچر میں سین کی وجہ سے وہ جو فعل مضارع کا ترجمہ ہے ہوگا فیوچر میں، لیکن نیئر فیوچر میں ہوگا۔ اور اسی طرح سوف تعلمون، مطلب لگ پتہ جائے گا آپ کو، یہ بھی فیوچر میں ہی ترجمہ جاتا ہے لیکن نیئر فیوچر میں نہیں جاتا، فار فیوچر میں چلا جاتا ہے، مستقبل بعید میں۔ تو ان دو حروف کا میں نے کہا یہ شاید ہمارے کسی ایک لیکچر میں رہ گئے تھے، تو آئی تھاٹ کہ میں اس کو یہیں پر ہی، کیونکہ ہم مضارع پڑھ رہے ہیں تو مضارع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اچھا، اب اگر میں یہاں پر وہ جو اپنا نارمل جو ہماری گردان ہے مضارع کی یہ والی، میں اس کو اگر روز کی شکل میں لکھ دوں، یذہبو، ٹھیک ہے، تو ذہب یذہبو، پھر ہم نے کہا یذہبو یذہبان یذہبون تذہبو تذہبان یذہبن، وہ تو وہ والے پیٹرن تھا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے چونکہ وہ ایک جیسے والے اینڈنگ جو ہے نا وہ حروف، وہ افعال وہ الگ کرنے ہیں، تو ہم اس کو ایک الگ رو میں لکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہے کہ یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو اور نذہبو، جس کے اینڈ پہ آپ کو پیش ملتی ہے، وہ میں اس کو الگ کر رہا ہوں۔ اور یہ تذہبو چونکہ دو دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو اور نذہبو، وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، تم مذکر اور مؤنث، میں اور ہم جاتے ہیں یا جائیں گے۔ جو دوسرا رو ہے وہ جس میں آخر میں نون اعرابی آتا ہے، تو وہ ایک تو تثنیہ والی ہے، وہ ہے یذہبان، تذہبان، اور یہی تذہبان آپ کو پتہ ہے 3 دفعہ آتا ہے۔ پھر ہے آپ کا جمع والا تذہبون، یذہبون، اور اگلا ہے تذہبون اور تذہبین، واحد مؤنث حاضر۔ اور جو ہماری تیسری کیٹیگری ہے جمع مؤنث والی، حاضر کی بھی اور غائب کی بھی، یذہبن اور تذہبن۔ تو یہ ہمارے ہو گئے وہ 14 صیغے، 1 اور 2 3 4 5 6 اور 3 9 10 11 12 13 اور 14۔ تو یہ تو ہماری ایک نارمل سی گردان ہے مضارع کی، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اب ہم نے کہا ہم نے پڑھنا ہے مضارع خفیف، اور مضارع خفیف کا ہم نے کہا کہ گرامر نے نام دیا ہے نواسب مضارع، اور نواسب ہم نے کہا کہ یہ نصب کی جمع ہے، اور نصب ہمیں پتہ ہے کہ زبر، ٹھیک ہے۔ تو مضارع خفیف جو بنے گا، وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو ہماری پہلی رو ہے اس میں جہاں جہاں اینڈ پہ پیش آ رہی ہے وہ پیش چینج ہو کے زبر میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا ہو جائے گا یذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو سیکنڈ والی رو ہے جس میں نون اعرابی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ نون اعرابی کہتے ہی اسی لیے کہ یہ اسی کے اعراب ہے، تو وہ اس کا اعراب جو ہے نا یہ نون سب کا ڈراپ ہو جائے گا۔ اچھا، جب نون ڈراپ ہو جائے گا تو جمع کی کیس میں اس کے ساتھ خطابت کی وجہ سے ایک الف ایڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یا جب آخر میں آ رہی ہو تو پھر اس کو اس طرح نقطوں والی یا نہیں لکھتے، اس یا کو ہم کھول دیتے ہیں اور اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو مؤنث حاضر اور غائب جمع کے جو مؤنث کے صیغے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتی۔ اچھا، تو ایک پورشن تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہم نے کہا تغیرات مضارع خفیف، تو مضارع خفیف جب ہم تغیرات مضارع جب ذہن میں آتا ہے تو ایک تو وہ ہے کہ ایک تغیر آئے گا، وہ تغیر آنے کے بعد وہ جو فعل مضارع ہے وہ کیسے دکھتا ہے تو وہ ہم نے لکھ دیا، اب یہ ایسے دکھے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پیش کی بجائے زبر زبر، نون اعرابی سب کا گرا ہوا، اور یہ مبنی ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو مضارع خفیف ایک تو آپ کو لگے گا ایسے، نظر ایسے آئے گا، باقی گردان اس کی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر یذہبو تھا تو یہ یذہبا ہو گیا، تو یذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا، یذہبا، تذہبا، یذہبو، تذہبو، تذہبی، یذہبنا اور تذہبنا، تو گردان تو اسی طرح چلے گی، ٹھیک ہے۔ صرف فرق آئے گا رو نمبر 1 میں زبر کا، اور رو نمبر 2 میں نون اعرابی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چینج آتی کیوں ہے، اس مضارع کو کیا تکلیف ہے، کون اس کو فورس کر رہا ہے اس میں یہ چینج لانا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، اچھا اب یہ چینج کیوں آتی ہے؟ یہ کچھ حروف ہوں گے کہ وہ جب بھی ان سے پہلے آئیں گے نارمل فعل مضارع سے تو وہ اس کو اس شکل میں لانے پر مجبور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جو پہلا حرف ہے وہ ہے لام زبر لن، لن، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے ان، اور قرآن میں یہ اس شکل میں لکھا ہوتا ہے، اور چوتھا ہے کئی۔ اچھا، مینلی یہ 4 حروف ہے، یہ جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے
انڈرسٹوڈ ہوگا، انڈرسٹوڈ ہوں گی، بلکہ دو چیزیں، کہ ایک تو ان کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا اور فعل مضارع ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اب یہ فعل مضارع کو نارمل شیپ سے چینج کر کے نصب والی شیپ میں یا مضارع خفیف والی شکل میں اس کو لے کے آئیں گے، اس نارمل فعل مضارع کو۔ اس کے علاوہ دو حروف اور ہے، ایک ہے حتی اور دوسرا ہے لام زیر لی، ٹھیک ہے، لام کئی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب مینلی یہ چار ہے۔ گرامیرین کہتے ہیں کہ اس حتی اور لام میں جو ہے، بلکہ میں اگر چھٹا اس کے نیچے لکھ دوں تو گرامیرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر ان جو ہے نا وہ محذوف ہے، وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر میں حتی کسی لفظ سے پہلے آ جائے فعل مضارع سے، وہ منصوب تو کرے گا ہی کرے گا، اور اس کا ترجمہ تاکہ والے میں جائے گا، تو وہ جو ترجمہ ہے وہ بیسیکلی یہ حتی اور لام اس کو نصب نہیں دیتا یا اس کو خفیف نہیں کرتا، اس کے اندر جو ان ہے نا، یہ والا، یہ ان اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو وہ ان اس کو خفیف کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، ٹھیک۔ بس آپ کی آسانی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں، ان کا استعمال قرآن میں بہت ہی کم ہے، تو ڈبل فگر میں بھی نہیں ہے، تو ان دو کا استعمال زیادہ ہے۔ اور یہ جو لام کئی ہے، لام کئی کا مطلب یہ کئی والا کام کرتا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے لن کا ہرگز نہیں، ان کا ترجمہ ہے کہ، اور اس کا ترجمہ ہے تب تو یا جب تو، اور کئی کا ترجمہ ہے تاکہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو اب اس کی ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلے اسی پہ اپلائی کرتے ہیں کہ اگر میں اس کا ترجمہ ہے، اچھا لن دو کام کرتا ہے، یہ تو ایک اسٹرانگ نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، نمبر ایک، ٹھیک ہے، معنوی تبدیلی۔ اعرابی تبدیلی تو یہ لے کے آ رہا ہے، لیکن معنوی تبدیلی کیا لے کے آتا ہے کہ اس سینٹنس میں ایک اسٹرانگ نفی پیدا کرتا ہے۔ وہ اسٹرانگ نفی کیا ہے؟ ہرگز نہیں والا مفہوم لے کے آتا ہے۔ اور دوسرا جو یہ کام کرتا ہے کہ معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر میں کہہ دوں یذہب، وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، تو اگر ان کے ساتھ میں یہ لگاؤں تو تجوید کے حساب سے ایک تو یہ ہو جائے گا لن یذہبا، ٹھیک ہے۔ تو لن یذہبا کا ترجمہ ہوگا وہ ہرگز نہیں جائے گا، لن تذہبا تم ہرگز نہیں جاؤ گے، اور اسی طرح میں ہرگز نہیں جاؤں گا اور ہم ہرگز نہیں جائیں گے، اور اسی طرح وہ دونوں، تم دونوں، اور وہ سب اور تم سب، اور وہ ایک، ہرگز نہیں جائے گی، اور اس کے اوپر کوئی چینج نہیں آئے گی، لگے گی لن یذہبنا، وہی معنی اسٹرانگ نفی فیوچر کے ساتھ، لیکن کوئی اعرابی تبدیلی یہاں لے کے اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ دونوں الفاظ یا دونوں افعال یا یہ دونوں صیغے جو ہے
یہ مبنی ہے۔ اسی طرح ان کہہ کے ترجمہ میں استعمال ہوتا ہے، اور اذن تب تو، اور کئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تو اعرابی تبدیلی ان سب نے لے کے آنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لن اس میں سے معنی کو مستقبل کے ساتھ اسٹرانگ نفی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اور یہ لفظ سنتے ہی یا دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں چوتھا پارہ یاد آتا ہے، اور جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لن تنالوا البر، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ بھی آیا ہوا ہے حتیٰ تنفقوا، کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا، کہ تم لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے یا نہیں پہنچو گے نیکی کو جب تک، یہ حتیٰ اور لی جو ہے نا، یہ جب تک، یا تب تک، یا یہاں تک، مختلف کنٹیکسٹ کے حساب سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تاکہ بھی ہم نے کہا، یہ تاکہ یہ بھی آتا ہے، تو تاکہ اس کے لیے آ جائے گا، اور حتیٰ کے لیے یہاں تک۔ تو لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچو گے یا ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک یا یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو، مما تحبون، جو تم سب کو یا تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ قرآن کی ایک اور مثال، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب من و سلوہ شروع ہو گیا ملنا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کچھ عرصے بعد، تنگ آ کے اس کھانے سے، تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، وہ ہے صبر یصبر، تو لن یصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے کسی ایک کھانے پہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اور چاہیے، گیہوں، لہسن، پیاز، تو وہاں وہ آیا ہوا ہے یہ لفظ۔ اچھا جی، یہ کچھ میں نے قرآنی آیت سے کچھ آپ کے لیے سیمپل لیے ہیں، اور بیسیکلی تغیرات مضارع، اور ہم نے کہا مضارع میں کیا تغیر آ سکتا ہے، کیا چینج آ سکتا ہے، تو وہ ہم نے کہا خفیف کے کیس میں کہ اس کو نصب دیں گے یا نون اعرابی گریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حروف ہم نے کہا کہ بیسیکلی 4 ہے، لن، ان، اذن، کئی، اور 2 اور بھی ہے، یہ جو لام زیر لی اور حتیٰ، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بیسیکلی حروف جارہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لام اور حتیٰ یہ حروف جارہ بھی ہے، لیکن حروف جارہ ہم نے پڑھے تھے کہ ہمیشہ اسم کے ساتھ لگتے ہیں، تو پہچان اس کی کیا ہوگی، لی کی، لام زیر لی اور حتیٰ کی، کہ اگر وہ اسم کے ساتھ ہے تو وہ حروف جارہ ہوں گے، اور وہاں ہم نے کہا تھا کہ لی کا ترجمہ ہوگا کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کہا کہ یہ جو قلم ہے لزیدن، یہ زید کے لیے ہے، تو جب یہ اسم کے ساتھ لگیں گے تو حروف جارہ ہوں گے، اور جب فعل کے ساتھ لگیں گے تو یہ وہ نواسب ہوں گے جو مضارع کو نصب دیں گے، ٹھیک ہے، وہ حروف ہوں گے جو مضارع کو خفیف کریں گے یا نصب دیں گے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ان سے۔ بہرحال اگر آپ یہ پہلے والے اس پہ غور کریں، یہ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 22 ہے،
وَإِنَّا اور بے شک ہم، ٹھیک ہے، لن ندخل، اب یہ ہے دخل، دخل یدخلو، دال خا اور لام اس کا مادہ ہے، تو دخلا اس کا ماضی ہے، یدخلو، تو یدخلو سے یدخلا، ادھر آ گئی زبر لام کے اوپر، تو یہ زبر نصب ہے، اور یہ اس لن کی وجہ سے ہے، اور لن ہم نے کہا کہ معنی میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، تو بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ سے بات کر رہی ہے کہ ہم اس بستی میں یا اس جگہ بالکل داخل نہیں ہوں گے، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اگین وہی حتیٰ یہ جو ہم نے کہا، ٹھیک ہے، تو یہ یخرجون تھا، خرج یخرجو، تو یخرجو، یخرجان، یخرجون، تو یہاں سے وہ نون اعرابی گرا ہوا ہے اس حتیٰ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو حتیٰ یخرجو منہا، جب تک یا یہاں تک کہ وہ نہ نکلے اس گاؤں سے، تو ایک ہی آیت میں آپ کو حتیٰ اور لن دونوں مل گئے۔ اسی طرح دوسرے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے حتیٰ، تو حتیٰ کی وجہ سے یسمعو، سمع یسمعو، تو یسمعو سے یسمع بن گیا بیکاز آف حتیٰ، یہاں تک کہ وہ سنے کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام کو۔ اچھا، یہ آگے دوسرا ہے لکئی لا، تو اس میں لام بھی آپ کا آ گیا اور کئی بھی آ گیا، ٹھیک ہے، یہ والا لام اور کئی، ان دونوں کو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لکئی تاکہ، لکئی لا یکونا، اب یہ کان یکونو تھا، یکونو، تو یکونو سے یکونا ہو گیا بیکاز آف کئی، تو لکئی لا یکونا علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ رہے مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر کوئی تنگی، ٹھیک ہے، یہ حضرت زید علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور وہ اگر آپ ڈیٹیل سے جا کے پڑھیں گے تو یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت زید رسول اللہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی وائف کے ساتھ جب انہوں نے طلاق دی حضرت زید نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو وہاں پر عرب کی جو ٹریڈیشن چل رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، بیگم کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، تو اس میتھ کو یا اس ٹریڈیشن کو ختم کرنے کے لیے، اس سے پہلے اگر آپ وہ سارا کنٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں وہ چیز واضح ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو یہ کہنے کو کہا تاکہ نہ رہے مومنین کے اوپر کوئی تنگی۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور حتیٰ کی وجہ سے یسمع ہو گیا۔ وما، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو الا لیعبدونی، یہ لام ہے، لام کئی، ٹھیک ہے، یعبدو، یہ اصل میں ہے یعبدو، یعبدونا، اگر آپ اس غور پہ کریں، یعبدونا، ٹھیک ہے، عبدہ یعبدو، تو یعبدو، یعبدان، یعبدونا، لی آ گیا تو یہ ہو گیا یعبدو۔ اب میں کہتا ہوں یعبدو، وہ عبادت، یعبدونا، وہ عبادت کرتے ہیں میری، یعبدوننی یا یہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا، ہم ایک لیکچر میں ہم نے کہا تھا وہ حروف ندا والے میں یا حرف ندا میں، کہ کبھی کبھار یہ جو یائے متکلم ہے یہ فعل اس کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے، جب فعل بات نہیں مانتا یا چاہتا ہے مجھ سے پہلے زیر ہو، تو یہاں پر ایک نون وقایہ آتا ہے اور وہ نیچے اپنے آپ کو زیر دے کے یائے متکلم کی بات مان لیتا ہے،
اور یعبدون اپنی جگہ ایز اٹ از نون کے اوپر زبر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب جب آپ نے لام لگا دیا تو اس نے اس نون اعرابی کو گرا دینا ہے، تو جب نون اعرابی گر گیا تو لیعبدونی ہو گیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کبھی کبھار آپ کو یہ یا متکلم بھی ڈراپ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ڈراپ کرنے کے بعد نون کے نیچے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو یہ جو نون ہے یہ وہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ وہ یا متکلم والا نون ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو نون وقایہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو یہ لا متکلم کے ساتھ آ کے تو یعبدوننی، اور یہ آپ کو جو اگر اس طرح کا کوئی لفظ مل جائے تو اس کو کنفیوز نہیں کرنا کہ یہ نون اعرابی ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ وہ نون وقایہ ہے، اور یہ زیر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ یا متکلم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اب آپ ترجمہ کریں، وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو الا مگر لیعبدون، کہ وہ عبادت کرے میری، مطلب میں نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ الذاریات۔ اچھا اگلا ہے قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ یأمرکم تم سب کو حکم دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ ان کہ تذبحو، یہ ذبح یذبحو، تو یذبحو سے تذبحو، تو تذبحون جمع حاضر مذکر کا صیغہ ہے تذبحون، کہ تم سب ذبح کرو۔ ان آ گیا تو ان نے نون اعرابی کو گرا دیا، تو ان تذبحو بقرۃ، کہ تم سب ذبح کرو ایک گائے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ان ہے نا، اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا ان مصدریہ کیا ہوتا ہے؟ میں اگر کہتا ہوں کہ ضربہ یضربو، اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، تو اس کا جو مصدر ہے نا ضربن، ہم کہتے ہیں کھانا، تو اردو میں اس کی نشانی کیا ہے کہ آخر میں جس بھی فعل کے ساتھ آخر میں نہ آ جائے تو وہ مصدر ہو جاتا ہے، کیونکہ مصدر سے پہلے ماضی بنتا ہے اور ماضی سے پھر مضارع بنتا ہے، تو مصدر وہ والا لفظ ہوگا جس کے آخر میں اردو میں نہ آتا ہے۔ تو تذبحو، اچھا یہ ان جس کے ساتھ لگا ہوگا تو وہ جو فعل ہوگا نا اس کو مصدر کے معنی میں چینج کر دیتا ہے۔ اس کے اب دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ان تذبحو بقرۃ، ان کا ترجمہ ہے کہ تم سب ذبح کرو ایک گائے کو، یا اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا، تو ذبح کرنا، تو ذبح کرنا ہے مصدر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آخر میں نہ آ رہا ہے، تو ذبح کیا وہ یہ ہو گیا فعل ماضی، ذبح کرتا ہے یا ذبح کرے گا یہ ہو گیا فعل مضارع، لیکن ذبح کرنا یہ ہے مصدر، کھانا، پینا، جاگنا، بیٹھنا، سونا، اردو میں جہاں جہاں نہ آتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان اس معنی کو مصدر کے فارم میں بھی لے کے جاتا ہے، اس لیے اس ان کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ان مصدریہ، کہ جب بھی اس طرح کا ان آ جائے تو اب یہاں پر دو ترجمے پاسبل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک آپ کو اللہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم سب ایک گائے ذبح کرو، تو ان مصدریہ یہ آپ یاد رکھیں۔ اچھا لی اللہ، تو یہ اصل میں ہے لی پلس ان پلس لا، یہ ان تینوں کا آپ سمجھ لیں کہ مخفف ہے، لی اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جب درمیان میں جو ان ہے نا، اس کی وجہ سے یہ کانا یکونو، یکونو سے یکونا ہو گیا،
تاکہ رہے للناس لوگوں پر اللہ اللہ کی طرف سے حجت حجت بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ چھوٹی سی مثالیں دی، اور نارمل روٹین میں یہ یکونو ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تسبحون ہوگا، یہ والا یعبدون ہوگا، یہ بھی یکونو، یسمعو، ندخلو اور یخرجون۔ تو یہ چینجز آ گئی ہے ان سب میں، ان سب مضارع میں چینجز آ گئی ہے، اور یہ خفیف ہو گئے ہیں۔ جہاں جہاں آخر میں پیش آ رہی تھی وہ زبر میں چینج ہو گئی، اور جہاں جہاں جس فعل کے ساتھ نون اعرابی آ رہا تھا اس نون اعرابی کو ڈراپ کر دیا گیا، اور اس ڈراپ کرنے کی وجوہات یہ جو آپ کے سامنے الفاظ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے، یہ والے، یہ والے، کئی، اور لی، اور ان، اور اس کے اندر جو ان ہے اللہ۔ تو یہ تھوڑے سے اس کی مثال تھے قرآن مجید میں سے۔ امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ حروف ہے، کچھ الفاظ ہے، بیسیکلی 4 ہے، اور جو مین کام کرتے ہیں، اور لام اور حتیٰ بھی ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں یہ ان چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں نا، یہاں لام زیر لی ہے تو اس کے اندر وہ ان چھپا ہوا ہے، اللہ، تاکہ وہ عبادت کرے۔ اچھا، اس لیے اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں، کہ یہ کئی والا ترجمہ دیتا ہے، تاکہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیچھے رہ گیا یہ خالی یہ اذن۔ تو اذن کا ایک نارمل عربی کا ہم سینٹنس بنا دیتے ہیں، ارس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادرس العربیہ، میں عربی پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ تو آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ جی میں عربی پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا دوست آپ کو کہتے ہیں اچھا جی، پھر تو آپ، اس کا ترجمہ ہے نا اذن کا، تب تو یا جب تو اگر میں کہتا ہوں میں عربی پڑھ رہا ہوں تو وہ آگے سے کہ تب تو آپ کو قرآن کی سمجھ آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ادرس العربیہ، یہ فہمہ، فا ہین ہا اور میم، فہمہ یفہمو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یفہمو سے تفہمو، تو تفہمو سے تفہمہ اس لیے بن گیا کہ اذن آ گیا۔ تب تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، یا آپ سمجھ رہے ہوں گے کس چیز کو، یا سمجھتے ہوں گے کس چیز کو، القرآن، قرآن کو، والحدیث، اور حدیث کو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ادرس العربیہ، میں عربی سیکھ رہا ہوں یا سیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی جواب دیتا ہے کہ اچھا اذن، تب تو، اور اذن ہم نے کہا کہ اسی طرح مصحف میں لکھا ہوا ہے، اذن تب تو تفہم القرآن والحدیث، مطلب پھر تو آپ کو قرآن اور حدیث کی سمجھ آتی ہوگی۔ تو یہ ایک مثال یہ ہوگی، آپ نے بس مینلی کنسنٹریٹ کرنا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں کئی جو ہے نا یہ بھی بڑا کم استعمال ہوا ہے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ ڈبل ڈیجٹ میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کئی۔ لیکن یہ جو لام کئی ہے نا، اس لام کئی کا استعمال بے تحاشا ہے قرآن میں، مطلب یہ کئی کا ترجمہ ہی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی بذات خود بڑا کم ہے، ڈبل ڈیجٹ میں بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن جو لام کئی ہے اس کا استعمال بے تحاشا ہے، اور اس کی ایک مثال ہمیں ادھر مل گئی۔ انشاءاللہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ لام کئی آپ کو کافی نظر آ جائے گا۔ اچھا، تو بہرحال یہ تھے تغیرات مضارع، جس میں سے ہم نے اس کا پہلا پورشن پڑھ لیا، مضارع خفیف یا نواسب مضارع۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جوازم مضارع پڑھیں گے، یا اخف، ٹھیک ہے، اخف، مضارع اخف۔
بار بار پڑھیں گے، بار بار سنیں گے، اس لیکچر کو دیکھیں گے تو ہوپ فلی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بس آپ نے مضارع کی جو نارمل شکل ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ نارمل مضارع ذہب یذہبو، ٹھیک ہے؟ تو اس مضارع کے اوپر چینجز کیا آتی ہے، کبھی اس کے اوپر زبر آئے گی، وہ جو پہلے 5 صیغے ہیں واحد والے، یا اس کے اوپر جزم آئے گی، ساکن آئے گا۔ تو وہ ساکن کیوں آتا ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، زبر کیوں آ رہا ہے، نصب کیوں آ رہا ہے، وہ آج ہم نے پڑھ لیا کہ یہ کچھ حروف ہے۔ موسٹلی آپ نے اس دو کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ اذن بھی آپ سمجھ لیں کہ نگلیجبل ہے، کئی بھی نگلیجبل ہے، اور یہ لام کئی کافی سارا ہے، تو زیادہ تر یہ 2 اور ایک 3، اور ہم نے کہا یہ لام زیر لی اور حتی یہ حروف جارہ میں بھی ہے، لیکن حروف جارہ ہمیشہ آتے ہی اسم کے ساتھ ہے، تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اس کا ترجمہ اب میں کس میں کروں، کے لیے والا کروں یا لام کئی والا، تاکہ والا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔